بیک ٹو جاگو لاہور جناب، مزید لاہور شہر کے حوالے سے، پنجاب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ پنجاب میں سیاسی جو پارا ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے۔ موسم کے حوالے سے تو ہمیں پتہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے، لیکن جو سیاسی پارا ہے نا وہ کافی ہائی رہتا ہے۔ پچھلے دنوں پنجاب کی صورتحال یہ تھی کہ اسمبلی سے جو خاص طور پر اپوزیشن کے ارکان تھے ان کو معطل کیا گیا، شور شرابے کی وجہ سے۔ ڈیکورم انہوں نے جو ہے نا اس کو کہہ لیں کہ وہ صحیح نہیں رکھا اسمبلی کا، اس وجہ سے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے 26 ارکان تھے ان کا جو معطلی تھی اس کا احکام دے دیا، اس کا حکم جاری کر دیا۔ اب کچھ اپڈیٹس یہ آ رہی ہیں کہ اب جو ہے نا اپوزیشن اور حکومتی ارکان کہیں نہ کہیں کچھ چیزوں کے اوپر متفق نظر آ رہے ہیں، ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ ایک پیج پر ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ جو 26 ارکان ہیں جن کو معطل کیا گیا تھا، ان کا فیوچر کیا ہے؟ کیا دوبارہ سے ان کو بحال کیا جائے گا؟ کیا پروسیجر ہوگا؟ اور خاص طور پر پی ٹی آئی جو ہے نا وہ تحریک چلانے کی بات کر رہی ہے کہ اگست میں ملک گیر تحریک چلائی جائے گی اور پورے ملک سے جو ہے نا لوگ اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو واقعی کیا یہ کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ حمزہ خورشید ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے۔ حمزہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ حمزہ، اپوزیشن کے 26 ارکان جن کی معطلی ہوئی، اس کے بعد بہت شور شرابہ بھی ہوا اپوزیشن کی طرف سے، پھر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے آ کے کانفرنس بھی کی، بڑی گرجدار کانفرنس کی۔ اب جو ہے کہیں نہ کہیں برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو کیا بحال ہو جائیں گے 26 ارکان؟ دیکھیں منیبہ، یہ معاملہ جو ہے وہ اس دفعہ کا نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ان کے 11 افراد جو ہیں وہ معطل ہوئے تھے، اس دفعہ 26 ہو گئے۔ تو یہ جو ہے وہ پرانا سلسلہ ہے، کیونکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا جو ہے وہ یہ ماننا ہے کہ بجٹ سپیچ جو ہے وہ سننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک عام آدمی کو جو ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بجٹ میں اس کے لیے کیا ہے، مراعات کیا ہیں، بلڈنگز کیا ہیں، انفراسٹرکچر کیا ہے۔ اس میں جب شور شرابہ ہوتا ہے تو اس کے باعث کیونکہ بجٹ سپیچ سنی نہیں جاتی، پھر اس کے بعد اس میں نازیبا القابات آ جاتے ہیں، پھر اس میں گالم گلوچ آ جاتی ہے، پھر اس میں دھکم پیل آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس دفعہ جو ہے وہ ایکسٹریم ایک جس کو کہتے ہیں سٹیپ لیا گیا اور ان کے 26 ارکان معطل ہوئے۔ اس کے بعد ریفرنس جو ہے اس کو خبریں چلائی گئی کہ ریفرنس تیار کیا گیا، لیکن اس میں اصل مہمہ یہ تھا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے پاس 3 سے زیادہ جو ہیں وہ شکایات حکومتی طرف سے موصول ہوئیں کہ جو یہ ڈیکورم ہے یہ خراب کیا گیا، اس میں گالم گلوچ کی گئی ہے اور اس میں نازیبا الفاظ کسے گئے ہیں۔ تو اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے کہ کیا یہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اب آئین کے آرٹیکل 62(2) کے مطابق اسپیکر کو 30 دن کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو شکایات ان کے پاس موصول ہوئیں کہ یہ سماعت شدہ ہیں یا نہیں ہے، ان کے اوپر جو ہے کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ تو اسی پر جو ہے وہ سارا پروسیجر ابھی تک چل رہا ہے۔ 26 ارکان جو معطل تھے، کیونکہ گزشتہ روز بھی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے ساتھ مذاکراتی سیشن ہوا دوسرا، تو اسپیکر پنجاب اسمبلی کا یہ کہنا ہے کہ اگر آئین کے مطابق دیکھا جائے تو یہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جانا چاہیے، کیونکہ آئین سے منحرف ہیں 26 ارکان، اور جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کی بات نہیں مانی گئی اور اس میں جو ہے وہ مختلف چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سیاسی مشاورت ہے اس سے چیزیں بہتر ہو جائیں، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کا یہ کہنا تھا کہ اگر بات سیاسی مشاورت سے حل ہو جاتی ہے تو ہمیں جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے اس کو ایکسٹریم لیول پر لے کے جانے کی۔ اور ان کا جو ہے وہ ایک بڑا سمپل سا اور ایک پارلیمانی سا ان کا جس کو آپ کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ احتجاج کریں تو اس میں نعرے بازی ہو، لیکن اور اس میں پھر یہ بات آن دا چیئر اسپیکر پنجاب اسمبلی کہہ چکی ہیں کہ نہ نون لیگ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے بارے میں غلط القابات کرے، بولے نہ پاکستان تحریک انصاف نون لیگ کی قیادت کے بارے میں غلط القابات جو ہے وہ بیان کرے۔ ہاں آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ احتجاج کریں۔ اب اس میں ان کی ڈیمانڈ صرف سمپل سی ہے کہ آپ احتجاج کے ضابطے طے کر لیں، احتجاج کی جو پارلیمانی حد ہے وہ کیا ہے وہ طے کر لیں، احتجاج کی اخلاقی حد کیا ہے آپ وہ طے کر لیں۔ اس کے بعد اس کی پاسداری کے لیے مجھے یقین دہانی کروائیں تو اس معاملے کو میں ڈراپ کر دوں گا۔ لیکن ابھی جو مذاکراتی سیشن ہے، کیونکہ اپوزیشن بھی جو ہے وہ اپنے پوائنٹ پر ڈٹی ہوئی ہے اور حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، تو اس میں ابھی مزید میرا جہاں تک خیال ہے کہ 2 سیشنز اور ہوں گے، اور اس کا جو نتیجہ نکلے گا
میری نظر میں وہ یہ نکلے گا کہ معاملہ صلح کی طرف جائے گا, کیونکہ اگر معاملہ صلح کی طرف نہ جانا ہوتا تو کل چیزوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا. ہاں کیونکہ کل جو ہمارے سامنے بھی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں حکومتی وزراء کی بھی, انہوں نے بھی کہا کہ اپوزیشن ارکان کی نااہلی کے حق میں نہیں ہے, بات چیت سے جو ہے نا وہ معاملہ حل کیا جا سکتا ہے. تو یہ فرسٹ سیشن ہوا ہے ابھی مذاکرات کا؟ دوسرا سیشن ہے. پہلا سیشن بروز جمعہ ہوا تھا جس پہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے سماعت کا موقع دیا تھا. اس پر اپوزیشن لیڈر اور 26 ارکان آئے تھے, انہوں نے جو ہے وہ مذاکرات کی حامی بھری. اور کل جو ہے وہ پہلے تو اینڈ ٹائم تک اپوزیشن فیصلہ نہیں کر سکی کہ ان کو جانا ہے یا پھر نہیں جانا, لیکن جب وقت گزر گیا اس کے بعد جو ہے وہ ایک دم سے انہوں نے کال کی کہ ہم لوگ آ رہے ہیں, اور 5 بندوں کا وقت جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے ہمراہ پہنچا اور انہوں نے مذاکرات کیے, اور بڑے طویل مذاکرات ہوئے, 2.5 گھنٹے کے قریب جو ہے وہ میٹنگ چلی. اور اس کے بعد دونوں وفود نے, حکومتی اور اپوزیشن نے, آ کر باہر پریس کانفرنس کی جس میں اچھی میٹنگ کا انہوں نے بتایا کہ اچھی میٹنگ ہے, لیکن دونوں کی جانب سے یہی بات تھی کہ ابھی جو ہے وہ بہت زیادہ انیشیل ہے. اور جو یہ معاملہ ہے وہ بہت چھوٹا سا کہ آپ نے ضابطہ اخلاق جو طے شدہ ہے اس کی پاسداری کی یقین دہانی کروانی ہے. تو اب وہ یقین دہانی اپوزیشن کس طریقے سے کرائے گی, اور دوسری طرف جو حکومتی ارکان ہیں اب وہ کس طریقے سے اپوزیشن کو یقین دہانی کروائیں گے کہ ان کو جو چبھنے والی باتیں ہیں جس سے وہ بھی آگے سے جواب دیتے ہیں, حکومتی ارکان بھی نہیں کریں گے اور اپوزیشن ارکان بھی نہیں کریں گے. تو یہ ایک معاملہ اگر ابھی یا فی الحال دیکھیں تو طے ہونے کی ٹیبل پہ تو آ جائے گا, لیکن آگے ایوانوں میں کیا ہوگا اب وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ معاملہ جو ہے پھر سے یہی ہوگا. اگلی دفعہ بھی وزیر اعلیٰ آئیں گی, اگلی دفعہ بھی یہ لوگ القابات کسیں گے, لیکن جو پارلیمانی گفتگو ہے وہ نہیں کی جاتی. اس کی پاسداری کے لیے سارا معاملہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, اور اسپیکر پنجاب اسمبلی اس بات پر اٹل ہیں کہ وہ جو ضابطہ اخلاق کی پاسداری ہے وہ کروا کے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ سارا مہمہ ہے. اور اب اس میں دیکھنا ہے کہ مزید 2 جو آگے سیشنز ہیں 2 یا 3, اس میں جو ہے وہ کیا چیزیں طے پاتی ہیں, اور اس میں جو ہے وہ کون یقین دہانی کرواتا ہے کہ ہم پاسداری کروائیں گے. مطلب بے شک معطل جو ہے نا وہ نہیں بھی مطلب واپس ہو جاتے ہیں, اپنی سیٹس پر بحال ہو جاتے ہیں, تو ڈیکورم قائم رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے دونوں سائڈ سے. تو وہ دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے. یہ جو تحریک چلانے کی بات کر رہی ہیں پی ٹی آئی کہ جناب ہم تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہر کسی کو حق ہوتا ہے کہ جنہیں وہ احتجاج کر سکتا ہے, احتجاج ریکارڈ کرا سکتا ہے. تو کیا صورتحال آپ کو لگتی ہے؟ پہلے بھی انہوں نے بڑی دفعہ اعلان کیے کہ ہم اب تحریک چلائیں گے, ملک کو بند کر دیں گے, ملک گیر تحریک ہوگی, ملک کے کونے کونے سے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. کل بھی جو علی امین گنڈا پور تھے انہوں نے یہ بات کی ہے. کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ یہ تحریک کامیاب ہو پائے گی, اور اس تحریک کا ایجنڈا بھی وہی ہے جو پرانی تحریکوں کا تھا؟ دیکھیں منیبہ, میں 12 دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف اپنے اندر ایک سٹیبلٹی اور جو یکساں نہیں ہوگی تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اب کل کا اگر مہمہ لے لیں تو پہلے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور لاہور آئے, انہوں نے پہلے کہا جی کہ میں 90 دن کا ٹائم دے رہا ہوں, 90 دن کے بعد ہم لوگ سیاست چھوڑ دیں گے. اب اگلے دن وہ پریس کانفرنس میں آگے, پریس کانفرنس میں ان سے صحافیوں نے سوال کر لیا کہ آپ 90 دن کی بات کر رہے ہیں, تحریک آپ نے 5 اگست کو کہی تھی. تو انہوں نے اس کو بیان کیا کہ جی 90 دن کا ٹائم میں نے اپنے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے دیا ہے. 90 دن کے اندر اندر اگر ہم بانی پی ٹی آئی کو رہا نہ کروا سکے تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہم نے سیاست کرنی ہے یا نہیں کرنی. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ جی 5 اگست تک ہم لوگ جو ہے وہ اس تحریک کو پیک پر لے کے جائیں گے, جو تحصیلیں ہیں, گلیاں ہیں, ادھر یہ اس تحریک کو جو ہے وہ اٹھائیں گے. ظاہر سی بات ہے وہ کیمپین کریں گے, اور 5 اگست کو جو ہے ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اپنے حلقوں میں احتجاج کرنا ہے یا پھر ہم نے ایک جگہ پر اکٹھے ہونا ہے. تو بات پھر وہی ہے کہ ابھی تک کوئی مثبت فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے. وہ 5 اگست کو دیکھیں گے انہوں نے کہ کیا کرنا ہے, انہوں نے کس جگہ آ کر بیٹھنا ہے یا پھر اپنے حلقوں میں احتجاج کرنا ہے. پھر دوسری بات جو میں نے کی کہ ان میں آپس میں اتنی پھوٹ ہے. چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ کل ایک ٹویٹ کرتی ہیں, اس میں کہتی ہیں کہ میں 2 دن سے بہت زیادہ مصروف ہوں, جس کا مجھے خود بھی علم نہیں ہے کہ میں مصروف ہوں. وہ مہمہ یہاں سے شروع ہوا کہ سلمان اکرم راجہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے چیف آرگنائزر پنجاب کو اس میٹنگ میں
اور اس پریس کانفرنس میں نہیں بلایا. تو انہوں نے کہا کہ میں جو عالیہ حمزہ ہیں وہ کچھ دنوں میں مصروفیت کے باعث جو ہے اس میں نہیں آ سکی, اور انہوں نے اس کی تردید کر دی کہ میں تو اتنی مصروف ہوں, مجھے 2 دن سے پتہ نہیں ہے. بالکل. اب دیکھیں کہ ایک وزیر اعلیٰ پنجاب, وزیر اعلیٰ کے پی بیان کر رہے ہیں کہ 90 دن میں کروں, اور وہی بات جو ہم بول رہے تھے کہ آپ کنفیوژن مزید پھیلا رہے ہیں, وہ ان کی اپنی چیف آرگنائزر نے بھی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ کل کس چیز کا فیصلہ ہوا, کوئی مجھے بھی بتائے. کل 90 دن کا 5 اگست کے معاملے میں 90 دن کا معاملہ کہاں سے آیا, کوئی مجھے بھی بتائے. مطلب آپ دیکھیں کہ ایک چیف آرگنائزر پنجاب ہیں جنہوں نے پنجاب کو آرگنائز کرنا ہے, اور علی امین گنڈا پور کا لاہور آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تحریک جو ہے اس کا آغاز لاہور سے کیا جائے, تاکہ یہ چیز پتہ چلے کہ پنجاب سے بھی, جبکہ بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کے پر سختیاں ہیں, وہ پنجاب سے کوئی چیز شروع ہوئی, کیونکہ پہلے جتنی بھی طریقے شروع ہوئی یا تو وہ پشاور سے شروع ہوئی یا تو وہ اسلام آباد سے شروع ہوئی. تو جو پنجاب کی عوام ان سے نالاں تھی, وہ اب ادھر آئے کہ ہم یہ بتائیں کہ جی ہم نے پنجاب سے بھی کچھ شروع کرنا, اور وہاں پر چیف آرگنائزر پنجاب کو نہیں بلایا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کی پارٹی کو ڈیسیژن کیا لینا ہے اور کس کو ساتھ لے کر چلنا ہے, اس کی وجہ سے ان کو بہت سارے مسائل ہیں. اب جو سینئر قیادت ہے وہ ایک جگہ بیٹھتی ہے تو کوئی جونیئر قیادت ناراض ہو جاتی ہے, جونیئر قیادت ایک جگہ بیٹھتی ہے تو سینئر قیادت ناراض ہو جاتی ہے. لیکن جب پریس کانفرنس کی باری آتی ہے تو سلمان اکرم راجہ اور علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر تک سب جو ہے وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ جی ہم لوگ متحد ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ متحد ہیں تو آپ کی چیف آرگنائزر کھلے عام کیوں ٹویٹ کر رہی ہیں؟ آپ کے ان سے رابطے نہیں ہیں, تبھی وہ آپ سے ٹویٹ کے ذریعے وہ بات کر رہی ہیں. پھر آپ نے جو تحریک کا اعلان کیا, جو چیف آرگنائزر ہے جس نے پنجاب کو آرگنائز کرنا ہے, آپ نے اسی کو نہیں بتایا کہ تحریک کیا ہے. پھر آپ نے پریس کانفرنس کی, آپ وزیر اعلیٰ ہیں ایک صوبے کے, دوسرے صوبے کی چیف آرگنائزر کو آپ نے نہیں بلایا. تو یہ سارے معاملے ہیں. ابھی تو بڑی انیشل سٹیجز پر ہے, 5 اگست کو یہ لوگ فیصلہ کریں گے, لیکن ابھی تک جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ گلی گلی میں جو ہے وہ پمفلٹس بانٹے جائیں گے, کارنر میٹنگز کی جائیں گی, ورکر کنونشنز کیے جائیں گے, عوام کو موبلائز کرنے کے لیے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں وہ اپنے حلقوں میں ڈیوٹیاں دیں گے, ان کی ڈیوٹیاں لگیں گی کہ عوام کو موبلائز کیا جائے. اس کے بعد جو صورتحال بنے گی, جتنا یہ لوگ پیک پہ اس کو لے کر جا سکیں گے اپنی تحریک کو, پھر 5 اگست کو فائنل کال بانی پی ٹی آئی ہی کریں گے کہ آپ نے اپنے اپنے حلقوں میں احتجاج کرنا ہے یا پھر آپ نے جو ہے وہ ایک سڑک کو آ کر بند کرنا ہے. لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ جو اب ڈی چوک آنے والا معاملہ ہے یا پھر جو پارلیمنٹ آنے والا معاملہ ہے وہ ابھی تک ڈراپڈ ہے. جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں, ابھی تک یہ ہو رہا ہے کہ تمام صوبوں کو جو ہے وہ چوک کیا جائے گا, اور اس کے لیے عوام کو موبلائز کریں گے, اور جتنی اہم شاہراہیں ہیں اس کو جو ہے وہ چوک کیا جائے گا, تاکہ ملک کا جو پہیہ ہے وہ کسی طریقے سے جام ہو سکے اور پریشر جو ہے وہ بلڈ ہو سکے. ٹھیک ہے, ویسے قبل از وقت ہے کہ ہم اس تحریک کے اوپر بات کریں, کیونکہ ابھی بھی اتنے دن باقی ہیں کہ کبھی بھی کہیں کسی بھی طرف سے یو ٹرن لیا جا سکتا ہے اور کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آ سکتی ہے کہ شاید تحریک ہی نہ ہو. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے اور یہ سیاسی گٹھ جوڑ جو ہے نا یہ کہاں تک پہنچتا ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے حمزہ خورشید ہمارے ساتھ موجود ہے. حمزہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بریک لیتے ہیں, یہاں پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد.